التمش کی گاڑی جس گھر کے اندر داخل ہوئی تھی، ماہرو وہاں مر کر بھی جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ گاڑی کو دیکھ گیٹ فوراً کھول دیا گیا تھا۔ ماہرو نے التمش کے پتھریلے تاثرات سے سجے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی۔ گاڑی پورچ میں رکتے ہی ماہرو دبی آواز میں چلائی تھی، مگر التمش نے اس کی بات انسنی کرتے اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ کیوں لائے ہیں مجھے اس گھر میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا اس گھر میں۔ ماہرو اپنے اس طرح نظر انداز کیے جانے پر التمش کا گریبان اپنی گرفت میں لے کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتی چلائی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل اتنی دیر سے رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ التمش جو اس کی جانب دیکھنے سے بالکل گریزاں تھا، اس کے ایک دم خود ہی قریب آ جانے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ تھم سا گیا تھا۔ اس کی سوجی لال آنکھیں التمش کا ضبط آزما رہی تھیں۔ لائٹ پنک کپڑوں میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ جوڑے میں سے بال نکل اور اس کے چہرے کے گرد حصار بنا گئے تھے۔ حسن کی ملکہ التمش خیدان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی باہوں میں تھی، مگر اس کی سب سے بڑی بے بسی ہی یہی تھی، وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ التمش نے اپنے گریبان سے اس کے ہاتھ ہٹاتے اسے فاصلے پر کیا تھا۔ وہ اپنا کنٹرول کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ماہرو نے اس کا گریز برتنا صاف نوٹ کیا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ اسے غلط ہی سمجھی تھی۔ اسے یہی لگا تھا التمش اس کی جانب ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تمہیں مجھے ختم کرنے کے لیے اتنی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ارد گرد پنپتی نفرتیں ہی مجھے آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہیں۔ جس لڑکی پر میں کسی ایک غلط نگاہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ گھٹیا اور بدنیت لوگوں کے ساتھ میل جول صرف اس لیے رکھ رہی ہے کیونکہ وہ مجھے برباد کرنا چاہتی ہے۔ کیا اس سے بڑی اذیت میرے لیے کوئی ہو سکتی ہے؟ التمش سامنے دیکھتا اذیت بھرے لہجے میں بولتا۔ ماہرو کا دل تڑپا گیا تھا، مگر اس کے ہونٹ کچھ بول نہیں پائے تھے۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دینا چاہتا ہوں، اور میں جلد از جلد اس میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا۔ تم نے میرے نکاح کے حوالے سے جو غلط خبر چلائی ہے، میں اب وہ سچ کر دینا چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے نکاح کر رہا ہوں میں ہمنا سے۔ سب سے پہلا انویٹیشن تمہیں ہی بھجواؤں گا، آنا ضرور۔ اور تم نے ٹھیک کہا، تمہیں غیدان مینشن میں نہیں لانا چاہیے تھا مجھے۔ یہاں آنے کا حق صرف میری بیوی ہونے والی بیوی کا ہے، اور تم کبھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ التمش نے اگلے ہی لمحے اپنی ساری اذیت اس میں منتقل کر دی تھی۔ اس کے زہر میں ڈوبے الفاظ ماہرو کا دل چیر گئے تھے۔ وہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، مطلب ماہرو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال باہر پھینک رہا تھا۔ ماہرو کی تکلیف کا اندازہ اس وقت کوئی نہیں لگا سکتا تھا، مگر وہ اپنی اذیت اور درد کم از کم اس شخص کے سامنے کسی صورت لانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے تھے، جو اب آنکھوں کے راستے بناتے دل پر گرنے لگے تھے۔ التمش خیدان، میرے دل سے تو آپ اسی دن نکل گئے تھے جب میں نے اپنے جوان بھائی کا جنازہ اٹھتے دیکھا تھا۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کس قدر نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اتنی نفرت کہ آپ کو تباہ و برباد ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی نے کہا تھا نا، میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو، تو پھر کیوں آئے میرے پیچھے، اپنی جان خطرے میں ڈال کر؟ مان کیوں نہیں جاتے، ابھی تک مجھے اپنے دل سے نکال نہیں پائے؟ ماہرو نے بھیگی آنکھیں اس کے مغرور چہرے کی جانب اٹھاتے طنز کیا تھا۔ ہاں، برا لگا مجھے تمہارے فیضان چشتی کے پاس جانے کا سن کر، کیونکہ اپنی چھوڑی ہوئی چیز پر بھی غلط نگاہ اٹھتی گوارا نہیں مجھے، ورنہ میں اپنی اس دن والی بات پر تو ابھی بھی قائم ہوں۔ تمہارے ہونے نہ ہونے سے مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا۔ ماہرو کی فیضان جیسے شخص کے پاس جانے کی خبر سن کر التمش انگاروں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ وہ اسی وقت اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ کینسل کرتا بنا کسی سیکیورٹی کے اس شخص کے گھر پہنچا تھا، جو اس پر کئی بار جان لیوا حملے کروا چکا تھا۔ التمش کی وہاں پہنچتے جو حالت ہوئی تھی وہ اس کا رب ہی جانتا تھا۔ ماہرو کے سامنے اس کی فکر وہ کبھی ظاہر نہ کرتا اور نہ اس حوالے سے غصہ دکھا سکتا تھا، اس لیے اس نے یہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کا فیصلہ کرتے ماہرو کو اس کی غلطی کی سزا سنا دی تھی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے واقف تھے کہ وہ چاہ کر بھی ایک دوسرے کو اپنے دل سے نکال نہیں پائے تھے۔ محبت کم تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ دور رہ کر اس کی شدت مزید بڑھ گئی تھی۔ تو پھر یہ بھی سن لیں کہ آپ کی چھوڑی ہوئی چیز اب کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ دوبارہ کسی اس پر اپنا بلا وجہ کا حق جتانے کی کوشش بھول کر بھی مت کیجیے گا مسٹر التمش خیدان۔ التمش کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ وہ بھی غصے سے بھڑکتی اس کے پیچھے نکلی تھی، اور التمش کا راستہ روکتے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ التمش نے گہری نظروں سے اس کے دلکشی بھرے سراپے پر نظر ڈالی تھی، جو اب پھر غصے میں اس کے بہت قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ پورچ میں لگے سنہری بلب کی روشنی اس کے حسین چہرے کی رعنائیوں میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ التمش کتنے ہی لمحے یک ٹک اسے دیکھے گیا تھا۔
ماہرو اس کی ایک دم بدلتی نگاہوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ جب التمش بھی اپنی بے اختیاری پر خود کو سرزنش کرتا نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اس لڑکی کو بھلانا اس کے بس کی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ التمش کے دل نے اس بات کا اقرار زور و شور سے کیا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد سفیان سے نکاح ہے میرا، اگر فرق نہیں پڑتا تو شرکت ضرور کیجیے گا۔ ماہرو اس کی جانب چیلنجنگ انداز سے دیکھتی آنکھوں میں اذیت بھرے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ آج پھر پنچایت کو بٹھایا گیا تھا جس میں صہیب گیلانی نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ آج ذاکوان ربانی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا مسورہ گیلانی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے۔ گیلانی ولا والے بھی ابھی تک نہیں جانتے تھے کہ صہیب گیلانی نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ یہ معاملہ ان کے ہی بیٹے اور بیٹی کے درمیان تھا، اس لیے گھر کے باقی کسی نے بھی دخل اندازی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کبریٰ بیگم بھی خاموش رہی تھیں کیونکہ وہ اپنے شوہر کی سوچ سے اچھی طرح واقف تھیں۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ صہیب گیلانی کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ تو پھر کیا فیصلہ ہے آپ کا صہیب گیلانی؟ آپ ونی والی بات ماننے کو تیار ہیں یا اپنے بیٹے کی زندگی؟ پنچایت کے سربراہان میں سے ایک آدمی نے انہیں مخاطب کرتے ان کا فیصلہ جاننا چاہا تھا۔ جب کچھ دیر کی خاموشی کے بعد صہیب گیلانی گویا ہوئے تھے۔ ان کا سر بالکل جھکا ہوا تھا جبکہ باقی سب کی نظریں ان کے اوپر جمی ہوئی تھیں۔ میں اپنی بیٹی کی ونی دینے کو تیار ہوں۔ صہیب گیلانی نے جس اذیت بھرے لہجے میں یہ جملے ادا کیے تھے وہی جانتے تھے۔ بیٹی کو قربان کرنے سے زیادہ ان کے چہرے پر صدیوں سے چلتی آ رہی رسم کو ختم کرنے کا دکھ نظر آ رہا تھا۔ ان کے فیصلے پر ذاکوان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اس مغرور دوشیزہ کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس فرسودہ رسم کی مضبوط جڑیں بھی ہلا کر رکھ دی تھیں۔ کبریٰ بیگم نے تڑپ کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا۔ ان کی بے بس آنکھوں سے کئی آنسو گر کر گریبان میں جذب ہوئے تھے۔ جس رسم سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے انہوں نے دن رات دعائیں کی تھیں وہ ختم بھی ہوئی تھی تو کن حالات میں؟ ان کے دل میں خوشی کا ذرا بھی احساس نہیں بچا تھا۔ صہیب گیلانی نے آج نکاح کرنے اور رخصتی کل تک ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی جسے تھوڑی پس پشت کے بعد منظور کر دیا گیا تھا۔ ذاکوان ربانی اتنا بھی سنگ دل نہیں تھا، اس سب میں مسورہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اس کی خاطر اتنی مہلت تو دے ہی سکتا تھا۔ ہاں مگر اب اسے دیکھنے کے لیے ایک دن کا مزید انتظار کرنا تھا اسے۔ جب سے اس نے مسورہ کی ایک جھلک دیکھی تھی تب سے وہ اس حسن کی مورتی کے دیدار کا طلبگار تھا۔ اس کی اس خواہش نے شدت اس وقت پکڑی تھی جب اسے مسورہ کے اس رسم میں بندھے ہونے کا علم ہوا تھا جو انسانوں کی خود ساختہ بنائی گئی فرسودہ رسم تھی جسے وہ مذہب کے نام پر اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے چلاتے آ رہے تھے۔ خاندان کا جو فرد علاقے کا سربراہ اور ہر فیصلے کا اختیار پاتا تھا اس کی بیٹی کو ہی یہ قربانی دینی پڑتی تھی۔ صہیب گیلانی نے بھی طاقت کے نشے میں وہ عہدہ سنبھال لیا تھا مگر اب اس کا بھگتان ان کی بیٹی کو بھگتنا تھا۔ گیلانی خاندان کی ساری جائیداد صہیب گیلانی کے نام پر ہی تھی اور ان کے بعد اب ابرار کے نام پر منتقل ہونی تھی جس کی بیٹی کو آگے یہ سب برداشت کرنا تھا اور یہ سلسلہ نہ جانے آگے کتنے سالوں تک ایسے ہی چلتا رہتا۔ مگر ذاکوان نے اس سلسلے میں ایک بندش ڈال دی تھی اور اسے پوری امید تھی وہ آگے جا کر ان معصوم لڑکیوں کو اس سے پوری طرح چھٹکارا دلوا دے گا۔ مسورہ کو بھی اپنے باپ کے کیے جانے والے فیصلے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ پہلے بھی کم بولتی تھی مگر اب تو اسے مزید چپ لگ گئی تھی۔ ایک چیز جو اسے تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی وہ تھی اس کی ماں کے آنسو جو کتنے ہی لمحے اسے سینے سے لگائے خاموش آنسو بہاتی رہی تھی۔ مسورہ جس سے کسی پر ہوا ظلم یا حق تلفی برداشت نہیں ہوتی تھی آج اپنے بارے میں ہوا فیصلہ اس نے چپ چاپ مان لیا تھا۔ اپنے بھائی کی سلامتی اور باپ کا مان رکھنے کی خاطر جنہوں نے اپنے مفاد کی خاطر نہ پہلے کبھی اس کے بارے میں سوچا تھا اور نہ اب اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا مشکل رہا تھا ان کے لیے، مگر ایک شخص تھا جس پر مسورہ کو شدید غصہ تھا اور وہ تھا ذاکوان ربانی جس نے بھری پنچایت میں اس کا ذکر کیا تھا۔ کسی نامحرم کے منہ سے اپنے بارے میں سن کر مسورہ کو بہت ناگوار گزرا تھا۔ اس سے بھی زیادہ اسے اپنے آپ پر غصہ تھا کہ وہ اپنا آپ اس کے سامنے لائی ہی کیوں تھی۔ بی بی سائیں بڑے سائیں کا حکم ہے کہ مسورہ بی بی سائیں کو نکاح کے لیے تیار کر لیں، ابھی تھوڑی دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے۔ بانو نے اندر آ کر صہیب گیلانی کا پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ بانو کے آنسو بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اتنے سالوں سے وہ مسورہ کے ساتھ تھی، مسورہ سے جدائی کا سوچنا بھی اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ وہ بھی مسورہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس کی نازک سی بیوی اس کے بغیر رہنے کی عادی نہیں تھی۔ بانو اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ بانو کے بغیر مسورہ کا گزارا بھی مشکل تھا۔ بانو کی بات پر کبریٰ بیگم نے مسورہ کی سیاہ شال اس کے گرد لپیٹ دی تھی۔ مسورہ کو شدید بخار تھا، وہ نڈھال سی کبریٰ بیگم کے سینے سے لگی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔
بانو ایک نظر مسورہ پر ڈالتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے کسی بھی طرح مسورہ کے ساتھ سید حویلی جانا تھا۔ وہ ذاکوان ربانی سے دوبارہ بات کر چکی تھی۔ وہ اسے کافی سلجھا ہوا اور نرم مزاج کا معلوم ہوا تھا، جو یہاں کے روایتی مردوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس لیے وہ کسی طرح ذاکوان تک پہنچ کر اس تک اپنی یہ درخواست پہنچانا چاہتی تھی۔ ان سب خواتین ملازمین کو بھی مردوں والی سائٹ پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ مسلسل کافی دیر سے ذاکوان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اسے ایک موقع مل بھی گیا تھا، ذاکوان اسے مردان خانے کے دروازے سے باہر کھڑا فون پر بات کرتا نظر آیا تھا۔ بانو دوپٹہ درست کرتے ارد گرد سے نظر بچاتے اس کے قریب پہنچی تھی۔ سائیں، میں مسورہ بی بی سائیں کی ملازمہ ہوں، آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ بانو اس کے قریب آتے جلدی بولی تھی۔ اس کے پاس وقت کم تھا۔ وہ کسی گھر والے کی نظر میں آ کر مزید کوئی تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ ذاکوان جو پوری طرح فون پر مصروف تھا، ڈری سہمی نسوانی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جی بولیں، کیا درخواست کرنی ہے آپ کو مجھ سے؟ ذاکوان ایک نظر میں ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی مسورہ کی ملازمہ تھی، اس لیے کال ہولڈ پر کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس ملازمہ کی پریشانی دیکھ اسے مسورہ کے حوالے سے تشویش ہوئی تھی۔ سائیں، کیا میں مسورہ بی بی سائیں کے ساتھ آپ کی حویلی میں آ سکتی ہوں؟ وہ سالوں سے ان کے ساتھ ہوں، مجھ سے بہتر ان کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میں اچھے سے جانتی ہوں انہیں کب کیا کھانا ہے، وہ اپنا خیال رکھنا نہیں جانتی۔ میں آپ کی حویلی میں آپ سب کی ملازمہ بن کر رہوں گی۔ مسورہ بی بی سائیں کے ساتھ ساتھ میں بھی گیلانی ولا والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے میری یہ التجا مان لیں۔ بانو ایک ہی سانس میں جلدی بولنے لگی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ذاکوان اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر انکار نہ کر دے، جبکہ ذاکوان مسورہ کے حوالے سے اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ روک نہیں پایا تھا۔ مطلب وہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ نازک مزاج تھی۔ کیا آپ اور آپ کی بی بی سائیں ونی کا مطلب جانتی ہیں؟ ذاکوان فون آف کر کے پاکٹ میں رکھتے اس پر طنز کرتے بولا۔ بانو نے بے چارگی سے اس وجاہت کے شاہکار کو دیکھا تھا، جس کے ساتھ ابھی کچھ دیر بعد اس کی بی بی سائیں کی قسمت جوڑنے والی تھی۔ بی بی سائیں کی طبیعت بہت خراب ہے، بہت سخت بخار ہے انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے میں ایسا کچھ کہنے آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ تو مجھے آنے ہی نہ دیتی۔ بانو نے امید بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا، جبکہ مسورہ کی خرابی طبیعت کا سن کر ذاکوان کی آنکھوں میں تفکر ابھرا تھا، مگر اس نے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی بی بی سائیں کے ساتھ آ سکتی ہوں، میری جانب سے اجازت ہے۔ ذاکوان اسے اس بات میں جواب دیتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ بانو کا مرجھایا چہرہ خوشی اور اطمینان کے احساس سے کھل اٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ اس کے دل سے ذاکوان کے لیے بے اختیار دعا نکلی تھی۔ وہ جلدی سے واپس زنان خانے کی جانب پلٹ آئی تھی، جہاں اسے مسورہ کی پیکنگ کے ساتھ ساتھ اب اپنی تیاری بھی کرنی تھی۔ ماہرو واپس آ چکی تھی، مگر اس کا انداز ہنوز گمسم سا تھا۔ فریال اس کی کیفیت نوٹ کرنے کے باوجود کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ آج صبح یوسف رحمان اور شام کے فلائٹ سے زاہدہ بیگم بھی واپس پہنچ چکی تھیں۔ فریال نے ہاسٹل واپس جانا چاہا تھا، مگر ماہرو نے انہیں نہیں جانے دیا تھا۔ میرا نکاح اٹینڈ کیے بغیر کیسے جا سکتی ہو تم؟ اس نے واپس جانے کی ضد کی تھی، جس کے جواب میں ماہرو کے اس جملے نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ ماہی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ راتوں رات کون سا نکاح طے ہو گیا تمہارا؟ فریال کو لگا تھا وہ مذاق کر رہی ہے۔ سفیان کے ساتھ نکاح ہے میرا پرسوں، اس کے پیرنٹس کل آئیں گے میرے گھر۔ ماہرو نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ سفیان کے ساتھ نکاح کر رہی ہو تم؟ کیا ہے یہ سب؟ تم تو اسے لائک کرتے ہی نہیں ہو، پھر نکاح کیوں؟ ماہی، اپنی لائف کا اتنا اہم فیصلہ تو کم از کم سوچ سمجھ کر کرتی۔ فریال خفگی اور تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی میرے نکاح ہو جانے سے بہت سارے لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ میرے ماما پاپا آرام سے علیحدگی اختیار کر لیں گے۔ اور التم روانی میں بولتے ماہرو کی زبان کو بریک لگی تھی۔ اور کیا؟ فریال نے فوراً سوال کیا تھا۔ کچھ نہیں۔ ماہرو آنکھوں میں آئی نمی اندر دھکیلتی کافی کم گھونٹوں سے لگا گئی تھی۔ اس نے آج صبح ہی سفیان کو فون کر کے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، جسے سن کر پہلے تو سفیان بچکا رہ گیا تھا، کیونکہ ماہرو نے کل ہی اسے انکار کر کے اپنے انگیجڈ ہونے کا بتایا تھا، اور اگلے ہی دن فیصلہ تبدیل کرنا سفیان کو بالکل بھی سمجھ نہیں آیا تھا، مگر یہ بات وہ سمجھنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ماہرو کا اقرار سن کر اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ ماہی، چلو اٹھو، تیار ہو جاؤ، نور کی ایگزیبیشن یاد ہے نا آج؟ اگر نہیں گئے تو اس نے بہت سخت ناراض ہو جانا ہے۔ فریال ماہرو کا موڈ بحال کرتے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھانے لگی تھی۔ ماہرو کا آج کہیں بھی جانے کا بالکل بھی دل نہیں تھا، مگر نور کی ناراضگی کا خیال آتے ہی وہ اٹھ گئی تھی۔
ماہرو کی آنکھوں کی بڑھتی ویرانیاں دیکھ فریال دل میں یہ فیصلہ کر گئی تھی کہ وہ فیروز کا ساتھ دے کر ماہرو اور التمش کو ملانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ وہ ماہرو کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی لوٹا کر ضرور دے گی۔ مسورہ نے سیاہ شال کے اندر سے اپنا کپ کپاتا نازک ہاتھ نکال کر اپنا آپ اس شخص کے نام لکھوا دیا تھا جس کے نام سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی ایسے گزاری تھی کہ کسی غیر مرد کا تصور بھی وہ اپنے لیے گناہ سمجھتی تھی۔ اس نے آج تک اپنے محرم مردوں کے علاوہ کسی کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا تھا۔ ایسی لڑکی کے لیے ایک دم اپنا آپ کسی اجنبی شخص کے نام کر دینا بہت مشکل عمل تھا۔ اچانک سے کسی نامحرم کا محرم بن کر زندگی میں شامل ہو جانا، اور محرم بھی ایسا جو اس کے جسم و جان پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہو، یہ سب قبول کرنا مسورہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ اپنے ماں باپ، سگے رشتوں سے ملنا اب کسی اور کے اختیار میں تھا۔ انہی سوچوں نے اسے بالکل نڈھال کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ پہلے ہی بخار سے تپ رہی تھی جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبریٰ بیگم کا اس حال میں مسورہ کو بھیجنے کا بالکل دل نہیں چاہا تھا، مگر ان کی ممتا کو احساس کرنے والا یہاں کون تھا؟ مسورہ نکاح نامے پر سائن کرتے کبریٰ بیگم کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی تھی۔ ہمیشہ اپنے آنسو اپنے اندر چھپا کر رکھنے والی لڑکی آج ٹوٹ گئی تھی۔ جب اسے اپنا ساری زندگی کے لیے اسے رسم میں بندھنے کا پتہ چلا تھا تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت اپنوں سے ہمیشہ کے لیے دور جانے کا سوچ کر ہو رہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی ذاکوان ربانی اپنے ساتھ آئے خاندان کے لوگوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ باقی سب تو خاموش ہی رہے تھے، مگر خلیل ربانی نے اسے آج ہی رخصتی کروانے پر زور دیا تھا، جسے ذاکوان نے بہت ہی صفائی سے ٹال دیا تھا۔ وہ مردوں کی لڑائی میں عورت کو پسنے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر اس نے اتنی بڑی رسم کے خلاف جا کر مسورہ کو اپنے نام لکھوا لیا تھا تو وہ اپنے اس قول کی پاسداری بھی کرنا چاہتا تھا۔ مسورہ کو وہ کسی سزا کے طور پر نہیں بلکہ اس کی بھلائی کے لیے لا رہا تھا، جو فی الحال مسورہ سمیت کسی نے بھی نہیں سمجھ پانی تھی۔ مسورہ کو 2 دن سے بہت سخت بخار تھا جو اس کی مسلسل لی جانے والی ٹینشن کی وجہ سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبریٰ بیگم کا کسی صورت اس کو بھیجنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جب بانو نے کبریٰ بیگم کو ذاکوان سے بات کر کے اپنے ساتھ جانے کا بتایا تھا، جو سن کر جہاں مسورہ کے حوالے سے انہیں کچھ تسلی ہوئی تھی، وہیں ذاکوان ربانی کا اتنا رحم دلانہ فیصلہ جان کر ان کے دل میں اندر کہیں اطمینان سا اتر گیا تھا۔ جس طرح ذاکوان نے رخصتی کے لیے 1 دن کی مہلت دے دی تھی اور اب بانو کو مسورہ کے ساتھ لے جانے کے لیے بھی مان جانا، کبریٰ بیگم کے دل کو کچھ حوصلہ تو ملا ہی تھا۔ وہ پنچایت میں ذاکوان کو دیکھ بھی چکی تھی، جو انہیں کافی سلجھا اور باشعور نوجوان لگا تھا۔ بس ان کی اب یہی دعا تھی کہ وہ ان کی بیٹی کے حق میں بھی اچھا ثابت ہو۔ مسورہ میری جان، اٹھ کر کچھ کھا لو، ایسے تو تمہاری طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ کبریٰ بیگم کمبل میں خود کو چھپائے لیٹی مسورہ کے قریب آتے پیار سے بولی تھی، جو نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ کسی سے مل رہی تھی۔ اس سے عورتوں کی جانب سے اٹھتی ہمدردی بھری نظریں برداشت کرنا بہت تکلیف دہ تھا۔ اماں سائیں، ہمیں بھوک نہیں ہے، مسورہ نے سر مرتے درد پر قابو پاتے روحان سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ مسورہ، آپ تو میری بہت صابر بچی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ہر چیز کا بہت ہی حوصلے سے مقابلہ کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کی یہ حالت دیکھ ہمارا دل کتنا دکھ رہا ہے۔ کبریٰ بیگم کو لگا تھا وہ اس کے سامنے جتنا کمزور ظاہر کریں گے خود کو، مسورہ کے لیے آگے کا سفر اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنے آنسو پوچھتے مسورہ کو حوصلہ دینا چاہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو آگے کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط بنا کر بھیجنا چاہتی تھی۔ وہ رات انہوں نے مسورہ کے کمرے میں اسی کے ساتھ رہ کر گزاری تھی۔ واؤ، کتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں ماہی، میرا دل کر رہا ساری اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ کوئی اتنی انسان اپنے ہاتھ سے اچھی منظر کشی کیسے کر سکتا ہے؟ فریال ارد گرد رکھی خوبصورت پینٹنگز کی جانب دیکھتے بولی۔ وہ دونوں آج بہت دنوں بعد ٹائم نکال کر اپنے کسی دوست کی ایگزیبیشن میں آئی ہوئی تھی، جہاں مختلف پینٹرز کے بنائے گئے ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار رکھے گئے تھے۔ ماہرو فریال کی بات پر مسکرا دی تھی۔ اسے بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکا ہلکا کلاسیکل میوزک لگایا گیا تھا۔ اچانک فریال کو کوئی جاننے والی مل گئی تھی۔ وہ اس کے پاس رکتی اپنی نان اسٹاپ باتیں شروع کر چکی تھی، جبکہ ماہرو اپنے دھیان میں چلتی آگے نکل آئی تھی۔ جب اس کی نگاہ ایک کارنر پر لگی پینٹنگ پر پڑی تھی، ماہرو کے قدم خود بخود اس جانب بڑھ گئے تھے۔ اس کی نگاہیں اس پینٹنگ سے الجھ کر رہ گئی تھیں، جہاں کسی صحرائی علاقے میں ڈھلتے سورج کا منظر پیش کیا گیا تھا۔ سوکھے خزاں رسی درخت کے تنے سے ایک لڑکی سر ٹکائے آنکھیں موندے
बैठी थी। उसके चेहरे पर कुर्ब और थकन के आसार नुमायां थे, जैसे लंबा सफ़र तय करने के बाद भी वो थकन से चूर, खाली हाथ और तही-तमाम रह गई हो। माहिरू कितने लम्हे यकटक उस पेंटिंग की जानिब देखे गई थी, जो कहीं न कहीं उसकी कहानी बयान कर रही थी। वो भी तो इतने अरसे से यूं ही दर-बदर भटक रही थी। न सुकून उसके हिस्से में आया था और न ही कुछ हाथ लग पाया था। वो आज भी उस मुकाम पर थी जहाँ से 3 साल पहले चली गई। कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर चेहरे पर बिखर गए, उसे पता ही नहीं चला था। जब अंदर से इस कदर टूट-फूट का शिकार हो चुकी हो तो हार क्यों नहीं मान लेती? क्यों अपने साथ साथ उसको भी अजियत का शिकार कर रखा है? जिद छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी हालत ज़िंदगी भी इस पेंटिंग जैसी हो जाए, पछतावों से भरी, बंजर और वीरान, जिसमें तन्हाई के सिवा कुछ न बचे तुम्हारे पास। ये लहजा, ये आवाज़ माहिरू कैसे भूल सकती थी? अपने बहुत करीब से आती इस मेहरबान आवाज़ पर वो झटके से पलटी थी, जब सामने खड़ी हस्ती को देख उसके आंसुओं की रवानी में मज़ीद तेज़ी आई थी। मैम, आप? माहिरू के कदम अपनी जगह पर जम से गए थे। अकीदत भरी नज़रों से उसने उन्हें देखा था। मत करो ऐसा, लौट आओ। तुम जानती हो वो कितना ज़िद्दी और अना परस्त है। जब तक तुम उसकी जानिब कदम नहीं बढ़ाओगी, वो तुम्हारी जानिब पेशकदमी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। चाहे उसकी अजियत तुम्हारे लिए उसका बेपनाह इश्क उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म कर दे। प्लीज़ तुम ही अपनी ज़िद छोड़ दो। फरदौस बेगम शफ़क़त भरे लहजे में बोलती उसके करीब आई थी। उनके लहजे में ममता भरा दुख बोल रहा था। उन्होंने माहिरू के दोनों हाथ पकड़ते उसकी जानिब मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था। माहिरू उनके अंदाज़ पर शर्मिंदा सी सर झुका गई थी। वो उनके बेटे के खिलाफ न जाने क्या क्या कर चुकी थी। उसकी साख को दांव पर लगाने, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर वो अब भी उसे इतने अच्छे से बात कर रही थी। मैम, कैसी हैं आप? माहिरू ने भीगे लहजे में पूछा था। कैसे हो सकती है वो माँ जिसका बेटा इतनी तकलीफ़ में हो? उन्होंने सवाल के बदले उल्टा सवाल दागा था। आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपका बेटा अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अनकरीब निकाह करने वाला है अपनी पसंदीदा लड़की से। आपको तो खुश होना चाहिए। माहिरू खुद अजियती का शिकार होती बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल कर पाई थी। मेरी कसम खा कर बताओ, क्या तुम्हें लगता है वो खुश है और ये निकाह अपनी दिली रजामंदी से कर रहा है? फिरदौस बेगम उसका हाथ अपने सर पर रखते उसे लाजवाब कर गई थी। माहिरू ने फ़ौरन हाथ खींच लिया था। आई एम सॉरी, मगर मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ। परसों निकाह है मेरा। मैं अपना रिश्ता पूरी दिली रजामंदी से गुजारना चाहती हूँ और मेरी यही दुआ है कि आपको भी अपने बेटे के हवाले से खुशियाँ और सुकून नसीब हो। माहिरू जानती थी अगर उनके सामने मज़ीद खड़ी रही तो मज़ीद अपने दिल का भेद पोशीदा नहीं रख पाएगी, इसलिए जल्दी से उनका जवाब देते वहाँ से निकलना चाहा था। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो ये माँ तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तुम्हारे बगैर पल पल मर रहा है वो, हंसना भूल चुका है वो। महीनों उसकी सूरत देखने को तरस जाती हूँ मैं। उसने ख़ुद को मशीन बना लिया। सियासत में ख़ुद को जिस तरह उलझाता जा रहा है, वहाँ से एक दिन उसका वापस लौट कर आना नामुमकिन हो जाएगा। अगर मैंने अपने बेटे को खो दिया तो याद रखना, कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें। फिरदौस बेगम के अल्फाज ने उसके कदम ज़मीन में जकड़ दिए थे। वो उसे मलामती नज़रों से देखती वहाँ से निकल गई थी। उसने उन्हें पुकारना चाहा था, मगर उसकी आवाज़ निकलने से इनकारी हुई थी। उसने अपने दिल की करीबी तरीन हस्ती को नाराज़ कर दिया था। अल्तमश ख़ैतान, कभी माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। माहिरू चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोती वहीं बैठती चली गई थी। मसूरा की रुखसती भी उसके निकाह की तरह अनोखी ही थी। स्याह चादर में सर से पैर तक लिपटी वो ज़ाकवान रबानी की गाड़ी में आन बैठी थी। मसूरा को यही लग रहा था कि उसके दूर जाने से उसके बाबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसकी रुखसती के वक्त ज़ुहैब गिलानी उसे सीने से लगाते अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। चाहे वो रवायतों में जिगड़े कितने ही सख्त गिर साबित ना करते खुद को, अंदर से तो थे एक बाप ही ना, जिनकी आंख बेटी की जुदाई पर भर आई थी। वो उसे उन लोगों में भेज रहे थे जो अब शायद उनके दुश्मन बन चुके थे, जिनके नज़दीक उनकी बेटी की हैसियत वनी में आई लड़की से ज़्यादा की नहीं होने वाली थी। अपनी बहन से उसकी खुशियाँ छीनते उन्हें शायद इतनी तकलीफ़ नहीं हुई थी जितनी आज बेटी के लिए हो रही थी। फ़ैसला करते वक्त वो बहुत मजबूत बने रहे थे और अपने आप के सामने भी यही जाहिर करते रहे थे कि उन्हें इस फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मसूरा को आज खुद से जुदा करते उन्हें लगा था जैसे बेटी के साथ अपने दिल का सुकून भी रुखसत कर दिया हो।
मसूरा खामोशी से चेहरा झुकाए गाड़ी में बैठी रही थी। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि कौन इस गाड़ी में आकर बैठा है और कौन नहीं। बानो के बुलाने पर ही उसे वहां पहुंच जाने का पता चला था। वो खामोशी से उसके साथ नीचे उतर आई थी। बानो ने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई थी। वहां खवातीन मुलाजमीन के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मतलब मसूरा के आने से पहले ही उसके पर्दे का पूरा इंतजाम कर दिया था ज़ाकवान ने। बानो के दिल में उस शख्स की इज्जत मज़ीद बढ़ गई थी। ज़ाकवान और बाकी सब की गाड़ी मेन गेट से अंदर दाखिल हुई थी, जबकि मसूरा वाली गाड़ी दूसरे गेट से अंदर लाई गई थी, जिसकी रोज सीधी जनान खाने के आगे जाकर ख़त्म होती थी। गाड़ी से उतरकर और सामने नज़र आते लकड़ी के जदीद आराज से बने बड़े से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। इसके साथ बाहर खड़ी मुलाजमीन शायद उन्हीं के इस्तकबाल में खड़ी थीं। अस्सलामुअलैकुम। अंदर दाखिल होते ही बानो की नज़र सामने से आती एक बावकार सी खातून पर पड़ी थी, जो होंठों पर नरम मुस्कुराहट सजाए उनके करीब आई थी। वालेकुम अस्सलाम। हसना बेगम ने बानो का सलाम का जवाब देते स्याह चादर में लिपटी नाजुक सी लड़की की जानिब देखा था, जिसने अंदर आ जाने के बावजूद चेहरे पर से नकाब नहीं हटाया था, मगर उसके बेपनाह हुस्न का अंदाज़ा उसकी हसीन आंखों से भी लगाया जा सकता था। दुधिया कपकपाते हाथ भी चादर के अंदर छुपा रखे थे। हसना बेगम अपने आज़ाद ख्याल और बेबाक भतीजे की उसके मिजाज के बिल्कुल बरअक्स बीवी देख मुस्कुरा दी थी। उनके ख़ानदान में बनने वाली ये काफ़ी अनोखी जोड़ी थी। हुस्ना बेगम बहुत मोहब्बत से मसूरा से मिली थी और उसे अपने साथ लिए हलीमा रुबानी के कमरे की जानिब बढ़ गई थी। हलीमा रुबानी की तबीयत फ़हीम की मौत के बाद से नासाज थी, तब से वो बिस्तर पर ही थी, मगर मसूरा को देख वो उससे बहुत अच्छे से मिली थी। उनकी सोच भी काफ़ी हद तक हसना रुबानी और ज़ाकवान जैसी थी, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। उसे किसी और के जुर्म की सज़ा देकर क्या मिलता। बेटी, तुम्हें तो बहुत सख्त बुखार है। मसूरा से मिलते हलीमा रुबानी ने फ़ौरन भांप लिया था। बीबी साईं को पिछले 2 दिन से सख्त बुखार है। मसूरा ने कुछ ना बोलने की कसम खा रखी थी, इसलिए उसके हिस्से का जवाब बानो ने ही दिया था। हसना, मसूरा बेटी को ज़ाकवान के रूम में ले जाओ, खाना और मेडिसिन दो, मुझे तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। हलीमा बेगम उसकी नकाब से झांकती लाल आंखें देख फिक्रमंदी से बोली थी। मसूरा ज़ाकवान के कमरे में जाने का सुनकर ही बुरी तरह घबरा गई थी, मगर हसना रबानी के कहने पर न चार उसे उठना पड़ा था। उसके सिवा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। वाह मम्मा, ये आज क्या देखने को मिल रहा हमें? आप खुद अपने हाथों से कुकिंग कर रही हैं। कहीं आपके साहबजादे की तशरीफ़ आवरी नहीं हो रही आज? फ़िज़ा हर तरफ फैली इश्तिहार अंगेज़ खुशबू सूंघती किचन में दाखिल हुई थी, जहाँ फिरदौस बेगम को पूरी दिलजमी से कुकिंग में मगन देख वो खिलखिलाते हुए बोली थी, क्योंकि बाकी सारे कामों की तरह किचन का काम भी मुलाजमीन के ज़िम्मे ही था। फिरदौस बेगम तब ही कुकिंग करती थी जब अल्तमश आता था। बिल्कुल, मेरा बेटा बस पहुँचने ही वाला है, इसलिए उसके शान शान उसकी पसंदीदा खाना तैयार कर रही हूँ। फिरदौस बेगम मसरूफ़ से अंदाज से बोली थी। रियली मामा, आप सच कह रही हैं? भैया आ रहे हैं? फ़िज़ा बेयकीनी और खुशी के मिले जुले तासुरात समेत चिल्लाई थी। उसकी बेपनाह खुशी देख फिरदौस बेगम मुस्कुराते फ्रिज की जानिब बढ़ गई थी। वो सुबह से लगी हुई थी, अब शाम हो चुकी थी और वो अल्तमश की पसंद की तमाम डिशेस रेडी कर चुकी थी। फ़िज़ा किसी काम से बाहर गई थी, मगर वापस आकर अल्तमश की आमद का सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिरदौस बेगम अपनी दोनों बेटियों के साथ लाहौर में ही मुकीम अपनी आबाई हवेली में रहती थी, जबकि अल्तमश अपनी सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ ज़्यादातर अपने बंगले पर होता था। वो बहुत कम उनके पास आता था, मगर जब भी आता था ईशा के अलावा उन दोनों माँ बेटे की ईद हो जाती थी। फिरदौस बेगम की जान बसती थी अपने इकलौते बेटे में, मगर तकदीर के खेल ने उसे उनसे बहुत दूर कर दिया था। हसना बेगम की रहनुमाई में वो एक बड़े से फुल फर्निश्ड रूम में दाखिल हुई थी, जिसकी हर एक चीज़ उसके मालिक के बेहतरीन ज़ौक़ की गवाह थी। इस रूम को देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि यह गांव की किसी हवेली का रूम था। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता रूम देख बानो की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जबकि मसूरा ने एक बार भी नज़र उठाकर ऊपर देखने की कोशिश नहीं की थी। बेटा, आपका सामान लिखवा दिया है मैंने, आप फ्रेश हो जाएं, खाना खाकर फिर आराम कर लीजिएगा। हसना रब्बानी में गुमसुम खड़ी मसूरा को मुखातिब किया था, जिसने अब तक चेहरा ढका हुआ था। बानो जल्दी से उसके लिए कोई सूट निकालने अलमारी के पास रखे उसके बैग्स की जानिब बढ़ गई थी।
بیٹا اب تو آپ نقاب نیچے کر سکتی ہیں، یہاں کوئی نامحرم موجود نہیں ہے، آپ کمفرٹیبل ہو جائیں۔ حسنہ ربانی اسے پہلے بھی ایک بار ابرار کی شادی میں دیکھ چکی تھی، مگر تب بھی اس نے شال سے اپنا آدھا چہرہ تو کور ہی رکھا تھا۔ اب بھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ انہیں بھی اپنا چہرہ دکھانا گناہ ہی سمجھتی ہے۔ ان کی بات پہ مسورہ نے جھجکتے اپنی چادر کا پلو نیچے گرا دیا تھا۔ جب اس کا چہرہ دیکھ حسنہ ربانی پل بھر کے لیے مبہوت ہی رہ گئی تھی۔ اتنی پاکیزگی بھرا معصوم حسن انہوں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ صورت میں تو ان کے ذاکوان کے ٹکر کی تھی۔ مسورہ کا چہرہ بخار کی حدت سے بالکل لال ہو چکا تھا اور کچھ حد تک ذاکوان سے ملاقات کا خوف بھی تھا۔ دل میں اس سے آج سامنا نہ ہونے کی نہ جانے وہ کتنی دعائیں مانگ چکی تھی، مگر آج نہیں تو کل پرسوں تو سامنا ہونا ہی تھا۔ حسنہ ربانی اس ملازمہ کے ہاتھوں کھانا وہاں پہنچا کر مسورہ کے آرام کے خیال سے نکل گئی تھی۔ بانو تو پہلے کمرہ اور اب کھانا دیکھ کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ ایک ونی میں آئی لڑکی کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا تھا، اس سے ہضم ہونا مشکل تھا۔ یہاں تو وہ لوگ ونی کے مطلب سے نہ واقف تھے یا پھر واقعی اللہ کے نیک پرہیزگار بندوں میں سے تھے، جن کے نزدیک دوسرے کی بہو بیٹی کی عزت بھی اپنی بہو بیٹی جیسی ہی تھی۔ بی بی سائیں تھوڑا سا کھانا کھا لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوا دیتی ہوں۔ مسورہ بخار میں تپنے کے باوجود ٹھنڈے پانی سے شاور لیتی واش روم سے نکلتی دوبارہ اپنی بڑی سی شال اپنے گرد اوڑھ چکی تھی۔ بانو ہمارا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ مسورہ اپنے گیلے بالوں پر لپٹا ٹاول ٹھیک کرتی صوفے پر ٹک گئی تھی۔ بی بی سائیں آپ ٹھیک نہیں ہونا چاہتی کیا؟ دیکھیں چند دنوں میں ہی کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ بانو اب کی بار خفگی سے بولی تھی۔ اچھا لاؤ کھا لیتے ہیں، پر پہلے تم ہمیں یہ بتاؤ تمہارے پاس نیند کی گولیاں ہیں؟ مسورہ نوالہ ہاتھ توڑتی اس سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد ہی اسے کوئی میڈیسن مل سکتی تھی۔ جی بی بی سائیں میرے پاس ہیں، مگر آپ کو کیوں چاہیے؟ بانو حیران ہوئی تھی۔ نیند کی میڈیسن کس لیے چاہیے ہوتی ہے بانو؟ ہمارے سر میں درد ہے، ایسے تو نیند نہیں آنی، میڈیسن لے کر سونا چاہتے ہیں۔ مسورہ نے اس کے الٹے سوال پر گھورتے جواب دیا تھا۔ بی بی سائیں آپ ذاکوان سائیں کے آنے سے پہلے کیسے سو سکتی؟ میرا مطلب کہ بانو کو سمجھ نہیں آئی تھی اپنی بات اس تک کیسے پہنچائے۔ بانو کچھ فضول مت بولنا، جو ہم نے کہا ہے وہ کرو، ہم کھانا کھا چکے ہیں، میڈیسن چاہیے ہمیں۔ مسورہ نے اس کی بات سمجھ کر بھی نظر انداز کی تھی۔ بانو نے بے چارگی سے اپنی ضدی بیوی کی جانب دیکھا تھا، جو معاملے کی سنگینی کو سمجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے حسنہ ربانی کو حلیمہ ربانی سے کہتے سنا تھا کہ ذاکوان ابھی کچھ دیر میں آنے والا ہے، اگر اس کے آنے پر مسورہ سوئی ملتی تو نہ جانے وہ کتنا برا مناتا۔ جی بی بی سائیں میں لاتی ہوں۔ بانو مرے مرے قدم اٹھاتی بیگ کی جانب بڑھی تھی، جہاں میڈیسن کے باکس کھولتے اس کی نظر سر درد کی گولی پر پڑی تھی۔ بانو کے دماغ کسی خیال کے تحت روشن ہوا تھا، وہ نیند کی گولی کی جگہ دوسری اٹھاتی اس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یہ بی بی سائیں دوا لے لیں۔ مسورہ کے کہنے پر بانو نے 2 گولیاں نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی، جن پر غور کیے بنا مسورہ انہیں پانی کے ساتھ نکل گئی تھی۔ بانو کہاں جا رہی ہو تم؟ بانو کو دروازے کی جانب قدم بڑھاتے دیکھ مسورہ نے اسے پکارا تھا۔ بی بی سائیں یہ کمرہ ذاکوان سائیں کا ہے، وہ ابھی تھوڑی دیر تک آنے والے ہیں۔ بانو نے پلٹ کر اپنے یہاں سے جانے کا ریزن بتایا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، تم بھی ہمارے ساتھ یہیں رہو گی، ورنہ جہاں تم رہو گی ہم بھی تمہارے ساتھ وہاں آ جائیں گے۔ مسورہ ضدی لہجے میں ذاکوان کے خوف کے زیر اثر بولی تھی، جبکہ بانو کو محسوس ہوا تھا اس کا بخار سر چڑھ چکا ہے، جو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ بی بی سائیں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر آپ نے ایسی کوئی ضد کی تو ذاکوان سائیں نے اگلے دن مجھے حویلی سے باہر پھینکوا دینا ہے۔ بانو واپس پلٹ کر اس کے قریب آتے اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ ہم نے کہا نا تم یہاں سے نہیں جاؤ گی، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، چپ کر کے یہاں بیٹھ جاؤ۔ مسورہ کے روحان سے لہجے پر بانو بنا مزید کوئی لفظ ادا کیے وہاں ٹک گئی تھی۔ مسورہ اس کی جانب سے تسلی کرتی بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھی۔ اس میں اب مزید کچھ دیر بخار سے ٹوٹتے جسم کے ساتھ بیٹھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی بانو نے اسے نیند کی گولیاں نہیں دی تھیں، مگر 2 دن شدید ٹینشن کی وجہ سے وہ سو نہیں پائی تھی۔ اب تکیے پر سر رکھتے اس پر نیند کی دیوی ایسی مہربان ہوئی تھی کہ اسے ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنے بیڈ روم میں نہیں بلکہ ذاکوان ربانی کے بیڈ روم میں اس کے بیڈ پر تھی۔ بانو اس کے قریب بیڈ پر بیٹھی عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اپنی بی بی سائیں کی بات مانتے بیٹھی رہے یا لیکن کہیں ذاکوان ربانی کو یہ بات بری نہ لگ جائے، اس سے مسورہ کے لیے بہت مشکلات بھی پیدا ہو سکتی تھی۔ بانو یہی سوچتی باہر کی جانب بڑھی تھی، جہاں کوریڈور سے گزرتی ملازمہ سے اس نے ذاکوان ربانی کی آمد کا پوچھا تھا، جس کا جواب سن کر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ ذاکوان نے رات تک آنا تھا، وہ رخصتی کے بعد ہی کسی کام سے شہر چلا گیا تھا اور رات تک ہی واپسی متوقع تھی۔ بانو شکر ادا کرتی کمرے میں لوٹ آئی تھی۔
سفیان کے گھر والوں کو ماہرو بہت پسند آئی تھی۔ ماہرو نے سفیان کو کل ہی نکاح کی ڈیٹ رکھنے کو کہہ دیا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کا اس حوالے سے پہلے ہی سمجھا چکا تھا، اور ماہرو کے پیرنٹس کو تو ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو ویسے بھی جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ رخصتی 2 مہینے بعد کی رکھی گئی تھی۔ انہوں نے اس بات پر اعتراض ضرور کیا تھا، مگر ماہرو نے ان کا احتجاج زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ فریال خاموشی سے ماہرو کا سفیان اور اس کے گھر والوں کے سامنے روبوٹک بیہیو نوٹ کر رہی تھی۔ اس کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ فریال کو اس کا دکھ ہونے کے ساتھ اس پر غصہ بھی آنے لگا تھا۔ اتنی بھی کیا ضد کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا اتنا غلط فیصلہ کر دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ اس میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ ماہی، تم خوش نہیں ہونا اس رشتے سے؟ فریال اسے کچن میں اکیلے کھڑے دیکھ اس کے سر ہوئی تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ آف کورس خوش ہوں، میری مرضی سے رشتہ طے ہوا ہے، کوئی زبردستی نہیں کر رہا مجھ سے۔ ماہرو جو تنہائی ملنے پر اپنے آنسو بہا رہی تھی، فریال کی آواز پر جلدی سے آنکھیں صاف کرتی حشاش بشاش لہجے میں بولی تھی۔ ماہی، کسے بیوقوف بنا رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں خود کو اتنی اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ فریال اسے دونوں کندھوں سے تھام کر قریب کرتی تکلیف بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اذیت تو میری قسمت میں 3 سال پہلے ہی لکھ دی گئی تھی فریال، جب میں اس سے جدا ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرے دل کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ وہ اپنے ساتھ میری زندگی کا سکھ بھی چھین کر لے گیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ماہرو روتے ہوئے فریال کے کندھے سے لگی تھی۔ اس کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا تھا وہ اس وقت اپنے حواسوں میں بالکل بھی نہیں تھی۔ فریال اس کی کمر سہلاتے خود سے ایک بار پھر پختہ عہد کر گئی تھی، وہ التمش اور ماہرو کو ملا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے ماہرو کی ناراضگی ہی کیوں نہ مول لینی پڑے۔ ندیم، تم میرے ساتھ ہی تھے نا اس وقت؟ تم جانتے ہو نا میں نے قتل نہیں کیا فہیم کا، اس کا قاتل کوئی اور ہے۔ پنچایت میں تو میں بابا سائیں کی دی جانے والی قسم کی وجہ سے حاضر ہو گیا، مگر میں اس سب کو ایسے نہیں جانے دوں۔ میری بہن میرے دشمنوں میں پہنچ گئی ہے، اسے میں زیادہ دیر وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے ہر حال میں پتہ لگانا ہوگا کہ مجھے کس نے پھنسایا ہے، کس نے فہیم کا قتل کر کے وہاں میرے خلاف ثبوت چھوڑے ہیں۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے۔ مجھے پتہ لگانا ہے کون ہے وہ شخص جو اندر ہی اندر میرے ساتھ ساتھ فہیم کا بھی دشمن تھا۔ اسے تو راستے سے ہٹایا ہی صحیح، ساتھ میں مجھے بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار ذرا سا بھی کوئی نشان مل جائے تو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو۔ جب سے مسورہ کی رخصتی ہوئی تھی ابرار کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالے۔ اس کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے باپ کا سر بھری پنچایت میں جھک گیا تھا، اس کی پاک باز بہن کا نام لیا گیا تھا، اسے کسی طور چین نہیں تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے اس دشمن کا بے نقاب کرنا چاہتا تھا۔ سائیں، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ نے فہیم کا قتل نہیں کیا، مگر یہ ثابت کرنے کے لیے ہمیں بہت ہمت کی ضرورت ہے۔ کچھ بھی کر کے جلد از جلد ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے، جس میں فہیم یا پھر سید حویلی کا ہی کوئی آدمی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ندیم نے اس کے کھولتے دماغ کو ایک نئی راہ دکھائی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، ہمیں کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ ابرار کو اس کی بات بہت مناسب لگی تھی۔ جیسے ان کا دشمن ان کے خلاف چھپ کر چل رہا تھا، ویسے ہی انہیں بھی ہوشیار رہنا تھا۔ ابرار نے مسورہ کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ہر حال میں بہت جلد وہاں سے نکال کر رہے گا۔ اسے جلد از جلد اپنی بے گناہی ثابت کرنی تھی۔ شام 7 بجے کے قریب التمش کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ دروازے پر نظر ٹکائے بیٹھی فردوس بیگم اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی جانیں بڑھی تھیں اور التمش کے باہوں میں سماتی اپنی آنکھیں نم ہونے سے نہیں روک پائی تھیں۔ مما پلیز، کیا اتنا برا بیٹا ہے آپ کا جو اسے دیکھ کر ہر بار آنسو نکل آتے آپ کے؟ التمش انہیں سینے میں بھینچتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا، اور دوسرا بازو پاس نم آنکھیں لیے کھڑی فضا کے لیے وا کیا تھا۔ وہ بھی اس کے کندھے سے لگتی روتے روتے مسکرا دی تھی۔ آپ جو مہینے بعد چکر لگاتے ہیں اور ہمیں اپنے پاس بھی نہیں بلاتے، اتنے ٹائم بعد آپ کو دیکھ کر رونا ہی آئے گا نا، اس لیے کہتے ہیں شادی کر لیں۔ آپ کی بیوی کو ہم یہاں اپنے پاس رکھیں گے نا تو دیکھیے گا کیسے روز چکر لگاتے آپ یہاں۔ فضا اس کے بازو پر سر ٹکاتے شکوہ کرتے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ لوگ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ التمش فردوس بیگم کو باہوں کے حلقے میں لیے صوفے پر بیٹھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ فردوس بیگم نے فضا کو اشارے سے کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے سے روکا تھا اور التمش سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی۔ بھائی آپ ہمنا ریاض سے سچ میں نکاح کر رہے ہیں؟
فضا کی زبان میں ایک بار پھر کھجلی ہوئی تھی۔ زیادہ دیر چپ بیٹھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ فردوس بیگم کی گھوریوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اسی ہفتے نکاح ہے ہمارا۔ ماما، آپ نے بتایا نہیں فضا کو؟ التمش فضا کو جواب دینے کے ساتھ فردوس بیگم سے مخاطب ہوا تھا۔ جو نکاح ہونا ہی نہیں اس کے بارے میں سب کو بتا کر کیا کرنا؟ فردوس بیگم کے طرز پر فضا نے خوفزدہ نظروں سے التمش کی جانب دیکھا تھا، جس کی رنگت ایک دم متغیر ہوئی تھی۔ بس کچھ دن باقی ہیں، آپ سمیت بہت سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ التمش کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کل ملی تھی وہ مجھے، کتنی بدل گئی ہے وہ۔ جو لڑکی مسکرائے بغیر بات نہیں کرتی تھی، اب تو ایسا لگتا ہے وہ مسکرانا ہی بھول چکی ہے۔ ٹوٹی بکھری ویران آنکھوں والی وہ میری ماہ روح اب نوز تو تھی ہی نہیں۔ فردوس بیگم چاہنے کے باوجود یہ بات بولنے سے خود کو نہیں روک پائی تھی، جبکہ ان کی بات پر التمش خدان کی آنکھوں میں وحشت پھیل گئی تھی۔ چہرے کے پتھریلے تاثرات دیکھ فضا کو خوف آنے لگا تھا۔ وہ اپنا کیا ہی بھگت رہی ہے، وہ راستہ اس نے خود چنا ہے، اب اس کی مسافت بھی اسے خود اکیلے ہی طے کرنی ہوگی۔ میری زندگی میں اس کے لیے کوئی مقام نہیں ہے۔ میں آخری بار کہوں گا، اس کے بعد میں اس لڑکی کی کوئی بات نہ سنوں۔ وہ اتنی اہمیت ڈیزرو نہیں کرتی، التمش سرد و سپاٹ لہجے میں کہتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماما، آپ کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی؟ آپ جانتی ہیں نا، ماہ روح کا نام سن کر ہی بھیا کتنے غصے میں آ جاتے ہیں۔ فضا التمش کے ناراض ہو جانے پر فکر مند ہوئی تھی۔ میں ماں ہوں اس کی، اچھے سے جانتی ہوں اس کی خوشی کس چیز میں ہے۔ بہت چاہتی ہے وہ اسے، یہ نکاح کا فیصلہ بھی صرف اس سے دور رہنے کے لیے کر رہا ہے۔ جو مقام اس کے دل میں ماہ روح کا ہے وہ کبھی کسی لڑکی کو نہیں دے گا، بلکہ وہاں تک رسائی حاصل کر پانا ہی ناممکن ہے کسی بھی لڑکی کے لیے۔ کاش میں ان دونوں کو ایک کر پاتے، فردوس بیگم بے بسی سے بولی تھی۔ فضا نے خاموش افسردگی بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی تو اس بات کو مانتی تھی، مگر جب تک وہ دونوں خود اپنی ضد نہ چھوڑتے، کوئی بھلا کیا کر سکتا تھا۔ مسورہ بھرپور نیند لے کر اٹھی تھی جب بانو کو بیڈ پر عین اسی جگہ دیکھ ہولے سے مسکرائی تھی۔ بانو، تم بھی تو اتنی تھکی ہوئی تھی، آرام کر لیتی۔ مسورہ کا مائنڈ نیند لینے کے بعد فریش ہو چکا تھا، ساتھ ہی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی کام کرنے لگی تھیں۔ بی بی سائیں، آپ کو آرام کرتا دیکھ میری تھکن تو ویسے ہی اتر گئی۔ آپ جانتی ہیں، آج پورے 3 دن بعد آپ سکون سے سوئی ہیں۔ بانو اس کے پرنور چہرے کی جانب دیکھتی عقیدت سے بولی تھی۔ مسورہ اس کی محبت پر ہولے سے مسکراتی بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ اس کی کمر پر بکھرے گھنے بال اب خشک ہو چکے تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے اسٹول پر بیٹھی انہیں سلجھانے لگی تھی۔ بانو اسے کچھ دیر میں آنے کا کہتی باہر نکل گئی تھی۔ بانو، سائیں آ گئے ہیں، شکر ہے تم باہر آ گئی، میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی۔ سامنے سے آتی ملازمہ نے بانو کا ہاتھ تھامے اسے سائڈ پر کرتے آگاہ کیا تھا، کیونکہ ابھی کچھ دیر میں اس نے یہاں سے گزرنا تھا۔ وہ کچھ نہ بھی کہتا، پھر بھی ملازمین پر اس کی شخصیت کا رعب ہی اتنا تھا کہ وہ اس کے سامنے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے تھے جس سے اس کا موڈ ذرا سا بھی خراب ہو۔ کیا مگر بی بی سائیں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میں ایک بار انہیں جلدی سے بتا آؤں۔ بانو کو مسورہ کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا مسورہ یوں اچانک کسی مرد کو اپنے سامنے دیکھ بے ہوش ہی نہ ہو جائے۔ نہیں، اب مت جانا، سائیں بڑی بی بی سائیں کے کمرے میں ہیں، کسی بھی وقت آتے ہی ہوں گے۔ شاکرا نے اسے اندر جانے سے روک دیا تھا۔ بانو شاکرا کو بہت پہلے سے جانتی تھی، اس لیے یہاں آتے ہی اس سے دعا سلام ہو گئی تھی۔ شاکرا نے اسے سید حویلی کے تمام اصولوں کے بارے میں بتا دیا تھا تاکہ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بانو شاکرا کے ساتھ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر اس کا سارا دھیان مسورہ کی جانب لگا ہوا تھا۔ مسورہ بال سلجھاتی ابھی تک ذاکوان ربانی سے سامنا نہ ہونے پر شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ذاکوان ایسے ہی کاموں میں الجھا رہے اور اسے یہاں آنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ مسورہ بانو کی منتظر تھی، جو اسے تھوڑی دیر میں آنے کا کہتی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مسورہ نے بال سلجھاتے چادر کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں جب وہ اسے دروازے کے قریب ٹیبل پر فولڈ کیے رکھی نظر آئی تھی، جو یقیناً ابھی بانو ہی جاتے ہوئے وہیں رکھ گئی تھی۔ مسورہ بالوں کو ہاتھ کی مدد سے کانوں کے پیچھے کرتی اس جانب بڑھی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی چادر کی جانب بڑھا ہی تھا جب اسی لمحے دروازہ کھولتے کوئی اپنے دھیان میں اندر داخل ہوا تھا۔ مسورہ جو جھکی ہوئی تھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر کسی مرد کے قدم اور خود کا حلیہ دیکھ بدحواسی اور خوف کے عالم میں چلاتے اس نے پیچھے ہٹنا چاہا تھا، جب وہ پیچھے پڑے ٹیبل سے ٹکرا گئی تھی۔ ذاکوان اندر داخل ہوتے اچانک واقع ہوتی اس افتاد کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پایا تھا۔ مسورہ کی چیخ اور اسے ٹیبل سے ٹکرا کر گرتے دیکھ ذاکوان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تھا، جب مسورہ کی جانب ہی دیکھتے بے دھیانی میں وہ نیچے فولڈ ہوا کارپیٹ نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کا پیر کارپیٹ میں الجھا تھا اور مسورہ کو سنبھالتے وہ بھی لڑکھڑا گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے دونوں ایک ساتھ زمین پر آ رہے تھے۔
مسورہ کو اپنے حصار میں رکھتے ذاکوان فرش پر گرنے سے بچا گیا تھا، مگر اس کی اپنی کمر بہت زور سے لگی تھی۔ مسورہ اس کے سینے پر آن گری تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بالوں نے دونوں کو پوری طرح ڈھانپ دیا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ دونوں ہی سمجھ نہیں پائے تھے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسورہ اس کے سینے پر سر ٹکائے گہرے سانس لیتی اپنے حواس نارمل کرنے لگی تھی۔ اس کے دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ جب ذاکوان کو جیسے ہی سچویشن کا اندازہ ہوا، ایک دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ اس کی بیوی اسی سے ڈر کر پیچھے ہٹی تھی اور اپنی ہڑبڑاہٹ کے نتیجے میں اب اس کی باہوں میں تھی۔ مسورہ نے اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں ٹکاتے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا تھا، مگر اس کا ارادہ بھانپتے ذاکوان نے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کرتے اسے واپس سینے پر گرا لیا تھا۔ مسورہ شرم، حیا اور خوف کے مارے مرنے کے قریب ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کسی مرد کی باہوں میں بنا دوپٹے کے اس طرح ہوگی۔ اس کا پورا وجود کپکپانے لگا تھا۔ چھوڑے ہمیں، اس کی دبی دبی سسکی گونجی تھی۔ ذاکوان اس کے رونے پر حیران ہوتا اسے فوراً آزاد کر گیا تھا۔ مسورہ نے اس کے اوپر سے اٹھنے میں لمحہ نہیں لگایا تھا، مگر اگلی آزمائش اس کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کی شال ذاکوان کے نیچے دبی ہوئی تھی، جو ابھی بھی اسی طرح آرام سے لیٹا تھا۔ مسورہ کے چہرے کو وہ اس کے بالوں کے گھٹاؤ کی وجہ سے ابھی تک نہیں دیکھ پایا تھا، جو اب رخ موڑے کھڑی تھی۔ ذاکوان بنا دوپٹے کے اس کا نازک تراشیدہ سراپا دیکھ کر کتنے ہی لمحے اپنی نظریں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑے ہوتے اس نے مسورہ کی شال اٹھا کر اس کے آگے کی تھی، جس سے رخ موڑے ہی مسورہ نے اپنے گرد لپیٹتے اپنا چہرہ بھی چھپا لیا تھا۔ ذاکوان اس کی نادانی پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ کیا آپ اب بھی مجھ سے پردہ کریں گے؟ اب تو میں آپ کا محرم ہوں نا؟ ذاکوان نے نہایت نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ مسورہ بنا کچھ بولے رخ موڑے ہی یوں ہی کھڑی تھی۔ میرے کان آپ کی پیاری آواز سننے کے منتظر ہیں۔ ذاکوان قدم بڑھاتا اس کے قریب آن کھڑا ہوا تھا، جو ابھی تک ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ہمیں یہ رشتہ قبول کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا، ہم اس سب کے لیے تیار نہیں ابھی۔ مسورہ نے وہی الفاظ کہہ ڈالے تھے جو وہ کب سے سوچی بیٹھی تھی۔ کس سب کے لیے؟ میں سمجھا نہیں۔ ذاکوان ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ چھپائے اس کے مقابل آیا تھا۔ مسورہ اس کے چوڑے وجود کے سامنے نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور وہ اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے بھی گریزاں تھی۔ ذاکوان کی گہری تپش زدہ نگاہیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ آپ پلیز بانو کو بلوا دیں۔ مسورہ کو لگ رہا تھا وہ مزید اس شخص کے سامنے کھڑی رہی تو اس کا بی پی شوٹ کر جائے گا، مگر کیوں؟ اس وقت ملازمہ کا یہاں کیا کام؟ ذاکوان کو اس کی ہر بات سے سوال نکالنے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ مغرور مگر پیاری تھی۔ جس شخص نے ہمیشہ دوسروں سے نخرے اٹھوائے تھے، اب اس سے نخرے اٹھوانے والی بھی آ چکی تھی۔ کیونکہ بانو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ رہیں گی۔ مسورہ کو یہ شخص ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا۔ اسے ذاکوان کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی، جبکہ اس کی بات کے جواب میں ذاکوان کوشش کے باوجود اپنا قہقہ نہیں روک پایا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ میری کی جانے والی نیکی میرے گلے پڑنے والی ہے۔ ذاکوان کا اشارہ بانو کو یہاں آنے کی اجازت دینے کی طرف تھا، جو کہ مسورہ سمجھ بھی گئی تھی۔ آپ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذاکوان کا دل اس کی ایک جھلک دیکھ کر نہیں بھرا تھا، جبکہ دوسری طرف مسورہ کے کان تک اس کی بات پر تپ اٹھے تھے۔ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم نہیں اتاریں گے۔ مسورہ کو اس کی بات بہت بری لگی تھی۔ میں اتروانے کا حق اپنے نام لکھوا چکا ہوں۔ ذاکوان نے اس کی جانب پیش قدمی کی تھی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ مسورہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ جب ذاکوان نے اس سے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا تھا، مسورہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس کا نقاب کا پلو تھاما ہاتھ پھسل گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا تھا۔ مسورہ اس کی جرأت پر حق تک سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ذاکوان اپنی باہوں میں قید اس حسن کی دیوی کو دیکھ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ سیاہ زلفوں میں چھپا چاند سا چہرہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ خمدار گھنی لرزیدہ پلکوں تلے موجود آنکھوں کی پتلیاں غیر یقینی حد تک کھلی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی۔ چھوٹی سی ناک جو شاید غصے اور بخار کی وجہ سے بالکل لال ہو چکی تھی۔ گلابی کٹاؤ دار لب ہولے ہولے کپکپاتے ذاکوان ربانی کے دل پر وار کر گئے تھے، اور ہونٹوں کے عین اوپر سجا سیاہ تل واقعی قاتلانہ ثابت ہو رہا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ حسن انچھوا اور کسی بھی نامحرم کی نظر سے پاک تھا۔ یہ لڑکی اس دھرتی پر اسی کے لیے اتاری گئی تھی، اور وہی اس کا پہلا اور آخری حقدار ہونے والا تھا۔ ذاکوان ربانی کا عہد تھا یہ خود سے۔ وہ ابھی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، مگر اپنی مغرور نازک بیوی کے مسلسل کیے جانے والے قاتلانہ وار
کچھ کم نہیں تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت جلد مسورہ گیلانی کے دھواں دھار عشق میں مبتلا ہونے والا، جو دیکھنا اس کے خود کے لیے بھی کافی دلچسپی کن تھا۔ ساگوان کی مہویت کو مسورہ کی آنکھوں سے گرتے ٹپ ٹپ آنسوؤں نے توڑا تھا۔ وہ اس سے خود کو چھڑوا پانے میں ناکام ہوتی اب مزاحمت ترک کرتی رونے لگی تھی۔ ساگوان نے گہرا سانس خارج کرتے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں مسورہ کی مینٹل کنڈیشن سمجھ رہا تھا، جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غیر مردوں کی نظر تک سے دور رکھا تھا۔ اس کے لیے ایک دم سے یہ سب قبول کرنا کافی مشکل تھا۔ اوکے، اپنے آنسو صاف کریں۔ نہیں آتا اب میں قریب، مگر آپ یہاں کمرے میں میرے سامنے نقاب نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو میں قریب بھی آؤں گا اور وہ بھی کروں گا جو ابھی کرتے کرتے رہ گیا۔ ساگوان نے مصنوعی خفگی دکھاتے اسے وارن کیا تھا، جس کے جواب میں مسورہ نے بھی اپنی خفگی بھری نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب مسورہ نے خود اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ فوراً چہرہ موڑ گئی تھی۔ ساگوان روبانی کے خوبرو چہرے پر موجود شوخ مسکراہٹ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا کر گئی تھی۔ کیا میں بانو کو بلا سکتی ہوں؟ مسورہ اس کے پچھلے جارحانہ عمل کی وجہ سے اب کی بار کوئی ضد نہیں کر پائی تھی۔ ساگوان کو محسوس ہوا تھا یہ بانو نام کی مصیبت وہ خود ہی اپنے سر ڈال چکا ہے۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے آپ کی بانو ہم دونوں کے ساتھ اس روم میں رہے گی؟ ساگوان نے جس انداز میں یہ بات پوچھی تھی، مسورہ ایک دم شرمندہ ہوئی تھی۔ نہیں، وہ اسے جواب ہی نہیں بن پایا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بچکانہ بہیو کر رہی تھی۔ چاہے جیسی بھی سہی، وہ دونوں میاں بیوی تھے۔ بانو بھلا ان کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ جب میں روم میں موجود نہ ہوں تو تب آپ اپنی بانو کو بلا سکتے ہیں۔ میرے ہوتے ہوئے مجھے آپ کی توجہ صرف اپنی جانب چاہیے۔ ساگوان انگلی سے اس کا لال گلابی ابھرتا ہوا گال چھوتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کے لمس پر مسورہ کئی لمحوں تک ہل بھی نہیں پائی تھی۔ یہ شخص اس کے مزاج کے بالکل الٹ تھا۔ وہ بھلا ساری زندگی کیسے گزارا کرے گی اس بے باک شخص کے ساتھ جس کی نگاہیں ہی برداشت کرنا کسی امتحان سے کم نہیں تھا؟ کیا بدتمیزی ہے یہ! خود ہی نمبر دے کر اب خود ہی اٹینڈ نہیں کر رہا، اسٹوپڈ مین! فریال فیروز کا دیا گیا نمبر کئی بار ٹرائی کر چکی تھی، مگر وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اب کی بار فریال کا پارا چڑھ چکا تھا۔ وہ ماہرو کی وجہ سے بہت ٹینشن میں تھی اور ہر حال میں فیروز سے بات کر کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہتی تھی۔ کہیں وہ سو تو نہیں رہا ہوگا؟ فریال نے بے ساختہ گھڑی کی جانب دیکھا تھا، جہاں اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اتنی جلدی کون سوتا ہے بھلا؟ لیکن رات کے وقت کال کرنا مناسب ہے کیا؟ وہ کچھ غلط نہ سوچ لے۔ فریال اسی کشمکش میں مبتلا بڑبڑائی تھی، اس بات پر دھیان دیے بغیر کہ اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ محترمہ، آدھی رات کو کال کر کے ایسے خیالات اظہار کرنا واقعی مناسب نہیں ہے۔ خیر، اب کال کر کے میری نیند خراب کر ہی دی ہے تو بولیں۔ فیروز بنا کسی لحاظ کے اپنے مخصوص لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی نیند کے خمار میں ڈوبی بھاری آواز فریال کے اوسان قطع کر گئی تھی۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، مگر اب اس کی گمگیرتا میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ نہیں، آئی ایم سوری، آپ کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، میں کل کال کروں گی۔ فریال نے گھبرا کر فون بند کرنا چاہا تھا۔ میڈم، آپ مجھے پہلی ملاقات سے ہی اچھا خاصا ڈسٹرب کر چکی ہیں۔ نیند خراب کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے، اس لیے اب بولیں کیا کہنے کے لیے فون کیا تھا؟ فیروز کی معنی خیز بات پر فریال کے سر کے اوپر سے گزری تھی، مگر اب بنا بات کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں وہ فائل دینے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ فریال نے سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھی تھی۔ کیسی شرط؟ فیروز جان کر بھی انجان بنا تھا۔ ماہرو اور التمش خاندان کے درمیان نفرت ختم کر کے انہیں قریب لانا ہوگا۔ تم وعدہ کرو ایسا کرو گے؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے بہت محبت ہے تمہیں اپنے باس سے، تم بھی تو انہیں خوش دیکھنا چاہتے ہوگے۔ فریال نے اب کی بار ذرا نرم لہجے میں بات کہی تھی، جس کے جواب میں فیروز گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اسے بھلا کیا بتاتا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا؟ التمش کے آگے اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے تھے۔ اوکے ڈن، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن تمہیں وہ فائل 2 دنوں کے اندر اندر مجھے دینی ہوگی۔ فیروز کا دل اسی سادہ سی معصوم لڑکی سے غلط بیانی کرنے کو بالکل بھی نہیں چاہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ ٹھیک ہے، میں 2 دن کے اندر وہ فائل تم تک پہنچا دوں گی، مگر تم بھی اپنا کیا وعدہ یاد رکھنا۔ فریال اس کی اتنی آسانی سے مان جانے پر ایک دم بہت جوش سے بولی تھی۔ فیروز اس کی چہکتی آواز سن کر مسکراتے فون بند کر گیا تھا۔ اسے خود اپنے آپ پر حیرانی ہونے لگی تھی۔ وہ خشک مزاج اور بے حصہ بندہ اس ایک لڑکی کے آگے اتنا کیسے بدل جاتا تھا؟ فریال کو تنگ کرنے، اسے زج کرنے اور اس کا غصہ کرنا اتنا اچھا کیوں لگتا تھا؟ اور آج اس کا مسکرانا، کھلکھلانا بھی دل کو بہت بھایا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا اپنے ہی ہاتھوں وہ اس لڑکی کو اپنے قریب آنے سے پہلے ہی بہت دور کرنے والا تھا۔
ज़ाकवान शावर लेकर फ्रेश होता रूम में आया था। मसूरा जो उसकी इतनी जल्दी ना निकलने की तसल्ली करते अपनी चादर शानों पर फैलाए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों की छुट्टियाँ करने में मसरूफ़ थी। जब ज़ाकवान को सिर्फ ट्राउज़र और बुनियान में बाहर निकलता देख उसने फ़ौरन आंखें मींच ली थीं। आंखें मूंदे ही उसने चादर सर पर ली थी जब उसे अपने पीछे बिल्कुल पीछे ज़ाकवान की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसका दिल लम्हे भर को लरसा था। वो सांस रोके खामोशी से खड़ी रही थी। जब उसे अपने कान के करीब ज़ाकवान की सांसें महसूस हुई थी, उसने दोनों मुट्ठियों में अपनी शॉल सख्ती से भींच ली थी। आंखें खोल ले, मुझे रूम में ऐसे ही रहने की आदत है। आपको मुझे इस हुलिये में देखने की आदत डालनी होगी। ज़ाकवान के होंठ उसे अपने कान की लो को छूते महसूस हुए थे। उसकी नाजुक जान इस गुर्बत पर ही अजाब में मुब्तला हुई थी। वो दिल की ख्वाहिश पर अमल पैरा होता उसके फूले फूले गालों को होंठों से छूता पीछे हट गया था, जबकि मसूरा की धड़कनों में तूफान बर्पा हो चुका था जिस पर काबू पाना उसके बस में नहीं रहा था। ज़ाकवान बेड पर नीम दराज हुआ था जबकि मसूरा अपनी नींद अच्छी तरह पूरी कर चुकी थी। ना तो उसे नींद आ रही थी, ना वो बेड की जानब भूल कर भी जाना चाहती थी। इस शख्स से वो किसी भी हरकत की उम्मीद कर सकती थी। सारी रात यूं ही खड़े होकर गुजारने का इरादा है क्या? मुझे खुद से दूर रखने के मंसूबे आप यहाँ बेड पर बैठकर भी बना सकती हैं। ज़ाकवान काफ़ी थक चुका था और सोना चाहता था, मगर अपनी बीवी को भी यूं छोड़ नहीं सकता था। हमें नींद नहीं आ रही, हम अभी कुछ देर पहले सोकर उठे हैं। मसूरा उसके इरादे जानकर सोफे पर जाकर बराजमान हुई थी, क्योंकि ज़ाकवान कंबल से निकलकर उसी की जानिब आ रहा था। ओके, जब नींद आए तो वहाँ आकर सो जाएंगे। सोते वक्त उसके बरक्स वाकई बहुत शरीफ इंसान होता हूँ। ज़ाकवान उसके तासुरात देख शरारत से आंख दबाते बोला था। शब बखैर। झुककर उसके माथे पर बोसा देते वो वापस बेड की जानिब बढ़ गया था, जबकि मसूरा तो उसकी लम्हा व लम्हा बढ़ती हिम्मत देख ही हैरान थी। उसने सोच लिया था नींद आई भी सही तब भी बेड पर नहीं जाएगी। उससे उस शख्स से सोते में भी शराफत की ज़रा उम्मीद नहीं थी। वो इस पर ध्यान नहीं दे पाई थी कि ज़ाकवान ने कुछ ही वक्त में कैसे अपने हवाले से उसकी झिझक ख़त्म कर दी थी।